قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کو نماز جمعہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور تا دم حیات ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور عزت اور کرامت کا تاج اللہ نے انسان کے سر پر رکھا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے، چرند ہے، پرند ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم، محتشم اور اشرف اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر کے پیدا فرمایا، ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی تو رب قدیر جل جلالہ نے خود اپنے دست قدرت سے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. اپنے دست قدرت سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ والتین میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. پوچھنے والوں نے غالباً پوچھا تھا میرے مولا انسان کو تو نے بہترین شکل و صورت کیوں عطا فرمائی؟ تو بارگاہ رب العالمین سے جواب ملا تھا میرے فرشتوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انہی انسانوں میں میرا محبوب سید الانبیاء جلوگر ہونے والا ہے؟ انہی انسانوں میں میرا محبوب محمد الرسول اللہ کی آمد ہونے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم رب کعبہ کی میرے اور آپ کے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ پھر جہاں میں، دنیا میں، کائنات میں اللہ نے پھر ان جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے. ان جیسا اللہ نے پھر کسی کو بنایا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کا کرم ہے. عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے. جانوروں کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے؟ انسان بھی جانور ہے لیکن
جانور سے ممتاز اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ حیرانی میں پڑ گئے ہوں گے کہ میں نے جو کہا انسان بھی جانور ہے. عالم کورس میں ایک زبان پڑھائی جاتی ہے، ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے منطق کہا جاتا ہے. اس کے نزدیک جو ہے انسان جانور ہی ہے کہ گھوڑا ایک الگ جانور ہے، گدھا ایک الگ جانور ہے، انسان ایک الگ جانور ہے. گھوڑا ہنہنانے والا جانور ہے، شیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے، گدھا بھونکنے والا جانور ہے، اور انسان بات کرنے والا جانور ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل سلیم بھی عطا فرمائی، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہر جانور کو زبان عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ قوت گویائی، بولنے کا پاور، بولنے کی طاقت، بولنے کی قوت، بولنے کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے. انسان بولتا ہے، انسان کلام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی طاقت بھی اللہ نے انسان ہی کو عطا فرمائی ہے. انسان بچہ، اگر چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے کھانے کی دودھ کی ضرورت ہے. بیمار اگر روتا ہے تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو اشد تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان ہی کو عطا فرمائی. غرض ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، عقل بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے انسان کو اشرف بھی بنایا، عزت اور کرامت کا تاج بھی عطا فرمایا. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، عمل عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، عہدہ عطا فرمایا. اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائی. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا انسان کو. قرآن کریم میں اللہ خود ہی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو قیامت آ سکتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن انسان اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو کما حق شمار نہیں کر سکتا. اور قرآن میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے بندے خود تجھ میں ہزاروں نعمتیں ہیں، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ ہم خود میں غور کریں. آنکھ اللہ کی عظیم نعمت ہے، زبان اللہ کی عظیم نعمت ہے، کان اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ دل کی دھڑکنیں اللہ کی عظیم نعمت ہیں، یہ سانس لینے اور چھوڑنے کی صلاحیت اللہ کی عظیم نعمت ہے. حضرات گرامی، آپ سوچئے اگر میں کسی آدمی سے کہہ دوں کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر کے دے دیں. 10 لاکھ کیا 20 لاکھ بھی اگر کوئی آفر کرے گا تو شاید کہ کوئی ہرما نصیب ایسا ہوگا جو اپنی آنکھ نکال کر دینے پر مجبور ہوگا. پتہ چلا ہماری ایک آنکھ 10 اور 20 لاکھ سے بڑھ کر کے ہے. ایسے ہزاروں کروڑوں اربوں ہے نا لاکھوں اور پیسوں کی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے. کوئی اپنی زبان نہیں دے سکتا کاٹ کر کے، کوئی اپنی آنکھ نہیں دے سکتا، کوئی اپنی انگلی کاٹ کر کے نہیں دے سکتا، کوئی اپنا ہاتھ اور پیر کاٹ کے نہیں دے سکتا. یہ ہزاروں نعمتیں، اگر کسی انسان کے اندر سانس لینے کی ہوا نہ ہو تو انسان دنیا میں زندہ نہ رہ سکے. اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائے. کسی کے دل کی دھڑکنیں رک جائے تو انسان دنیا میں جی نہ سکے. یہ دل کی دھڑکنیں بھی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. اسی طریقے سے بے شمار نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، بے شمار. کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو حسن سے نوازا، کسی کو طاقت سے نوازا، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو عمل سے نوازا، اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اب دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ہمیشہ میرے پاس برقرار رہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو. جیسے فور ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تو بولنے کا پاور دیا. تو انسان چاہتا ہے میں جو بول رہا ہوں نا یہ میرے بولنے کا انداز اور بھی میٹھا ہو جائے، اور بھی اچھا ہو جائے. اگر اللہ نے کسی کو آنکھ عطا فرمائی ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے آنکھ بھی ہے، دیکھنے کا پاور بھی ہے، لیکن میری روشنائی اور بڑھ جائے، دیکھنے کی صلاحیت اور بڑھ جائے. یہ انسان کی تمنا ہے. اور انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، سماعت اس کی جو نا کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کی تمنا یہ ہے کہ میری قوت سماعت میں اور اضافہ ہو جائے، دیکھنے کی صلاحیت اور بڑھ جائے، میرے پاس اتنی دولت ہے تو اور بڑھ جائے، میرے پاس اتنا علم ہے تو اور بڑھ جائے، میرے پاس اتنا عمل ہے تو اور بھی اس میں اضافہ ہو جائے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت میں اضافہ کیسے ہو، علم میں اضافہ کیسے ہو، عمل میں اضافہ کیسے ہو، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کیسے ہو؟ ہر کسی نے سوچا یہ کر لوں گا تو دولت بڑھ جائے گی، یہ کر لوں گا تو علم بڑھ جائے گا، یہ فیس واش کا استعمال کروں گا اور یہ ٹوب استعمال کروں گا تو حسن چہرے کا بڑھ جائے گا، یہ کروں گا تو یہ بڑھ جائے گا۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو روکنے، بچانے اور بڑھانے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے، لیکن وہ سارے طریقے اور حربے استعمال کرنے کے باوجود آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے، قوت سماعت میں کمزوری آ رہی ہے، دولت گھٹ رہی ہے، عزت گھٹ رہی ہے، عمل کم ہو رہا ہے، علم کم ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے؟ تو ہم سے آپ نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھ لیں، اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، تو پاؤڈر لگانے سے اور فیس واش استعمال کرنے سے، امریکہ اور لندن کا صابن استعمال کرنے سے خوبصورتی باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر اسے برقرار رکھنا ہے، دولت میں اضافہ چاہتے ہو، علم اور عمل میں اضافہ چاہتے ہو، تو قرآن نے اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، میں نے جو نعمتیں تجھے عطا کی ہے، ان نعمتوں پر اگر تم میرا شکر کرو گے، میں خدا ہو کر کے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ تو بہترین طریقہ اس کے لیے کیا ہے؟ شکر کرنا۔ شکر کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرُكُمْ، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر بجا لاؤ، میری نافرمانی، ناشکری نہ کرو۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے، سزا دے کر کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ؟ پتا چلا کہ عذاب خداوندی سے بچنا ہے تو مولا نے فرمایا ایک تو ایمان لے آؤ اور ایک تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ اگر ایمان لا کر کے اس کی نعمتوں پر ہم شکر گزار ہو جائیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر کے سب سے عظیم دولت وہ ایمان ہی تو ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ بڑی عظیم دولت ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا پھر تو نبی کا دیدار بھی ہے، رب کا دیدار بھی ہے، جنت کی بہاریں بھی ہے نا، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لیکن بندوں میں اکثر بندے ایسے ہیں جو نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ کا شکر بجا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اولاد مل گئی کسی کو، لڈو لوگ بانٹیں گے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے، شاید کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو آ کر کے مسجد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہوگا، ہوں گے ایسے اللہ کے بندے، لیکن بہت کم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ آپ لے لیجئے، دنیاوی طور پر مثال لے لیجئے، ہے کہ نہیں؟ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو وضو کرتے ہوں، مسجد میں آتے ہوں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے اور اللہ سے کہتے ہوں میرے مولا تیرا شکر ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ لڈو سب بانٹیں گے، سب کو مبارکبادی دیں گے، اسٹیٹس رکھیں گے، لیکن مولا کا شکر شاید کہ کوئی ادا کرتا ہوگا۔ آپ لے لیجئے کوئی ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا، سب کو مبارکبادی دیں گے، سب کو لڈو تقسیم کریں گے، شاید ہی مولا کا شکر کوئی ادا کرتا ہوگا۔ کسی کا برتھ ڈے آ گیا، ڈیٹ آف برتھ آ گیا تو کیک کاٹیں گے، خوشیاں منائیں گے، دعوت کھائیں گے، دعوت کھلائیں گے، ساری چیزیں کریں گے،
شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اللہ کے حضور آ کر کے عرض کرتا ہوگا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اب جو کچھ عمر بچی ہے میرے مولا اس میں برکت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا تیرا شکر ہے۔ شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، اور پھر نکاح کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نکاح کے موقع پر پوری دنیا کو یاد کیا جاتا ہے۔ شاید کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا مولا تیرا فضل ہے کہ تیری توفیق سے میں نکاح کر رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، مولا تیری عطا سے میں جو نا شوہر بننے کے لیے جا رہا ہوں، کل باپ بنوں گا، میری نسل چلے گی، میری اولاد ہوگی۔ شاید کہ کوئی خدا کا شکر ادا کرتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اسے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، بے حساب روزی اللہ اسے عطا۔ رزق کہاں سے آتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں تک کہ رزق آ جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کا شکر۔ اب دیکھیے ہم تو سراپا گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، سیاہکار ہیں۔ انبیاء میں ہمارے نبی کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ وہ نبی ہو کر کے، مالک جنت ہو کر کے، اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہو کر کے خدا کا شکر کتنا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہوں گا، حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کی بارگاہ میں گئے۔ یہ حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جا کر کے ہم نے کہا اے ماں عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد بات آپ مجھے بتائیں، کوئی منفرد بات، کوئی انوکھی بات بتائیں، کوئی بہترین بات بتائیں۔ یہ سن کر کے ماں سیدہ عائشہ رونے لگی، مجھے بتاؤ کہ حضور کی کون سی بات انوکھی نہیں تھی، کون سی بات ان کی پیاری نہیں تھی؟ وہ کھائیں تو معجزہ، وہ پیئیں تو معجزہ، وہ بولیں تو معجزہ، وہ سوئیں تو معجزہ، وہ چلیں تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ سفر کرے تو معجزہ۔ ان کی تو ہر ادا معجزہ ہے، ان کی کون سی بات پیاری نہیں ہو سکتی، کون سی بات ان کی انوکھی نہیں ہو سکتی؟ پھر بھی حضرت عائشہ نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے گھر میں، میرے پاس، میرے بستر پر تشریف لائے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن میرے بدن سے ٹچ اور مس ہو گیا۔ اسی عالم میں اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ مجھے اجازت دو تاکہ میں خدا کے حضور حاضر ہو کر کے اس کی عبادت کروں۔ کیا؟ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اس کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہوں، آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے کو میں پسند کرتی ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہاں پر ایک بات رک کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات تو کتاب میں نہیں لکھی لیکن ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو رات حضرت عائشہ کی باری ہے اس رات عبادت کے لیے اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے اجازت لے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ عورت کا بھی حق شوہر کے اوپر ہے نا۔ یہاں بہت سارے مردوں کو دیکھیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو نا ان کی راتیں سڑکوں پر بیت جاتی ہے، عورتیں تڑپتی ہیں۔ بہت سارے مردوں کی شکایت یہ ہے کہ وہ موبائل میں گپ شپ رہتے ہیں، ایک نظر اٹھا کر کے اپنے بیگم کو دیکھتے تک نہیں ہے۔ یہ شکایت ہے میرا شوہر مجھے دیکھتا نہیں ہے، میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ وقت نہیں بتاتا ہے۔ کتنا حق ہے عورت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ جو رات حضرت عائشہ کی باری ہے اس رات اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے بستر پر ہیں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن میرے بدن سے ٹچ اور مس ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں اے عائشہ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں خدا کی عبادت کروں۔ ماں حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں آپ کا قرب پسند کرتی ہوں، یعنی آپ میرے ساتھ رہیں، بات کریں، وقت بتائیں، میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے آنسو سینے پر بہنے لگے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، اور سجدے سے سر اٹھایا، پھر روتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو مالک جنت بنایا ہے، آپ تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب، عہدہ، رتبہ، مقام عطا فرمایا، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، آقا بنایا ہے، مولا بنایا ہے، تو کیا میں اس کی عبادت کر کے، اس کا شکر کر کے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ ذرا سوچئے، وہ سید الانبیاء ہو کر کے رات بھر عبادت کر کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ہم گنہگاروں کو اللہ کی نعمتوں پر کتنا شکر بجا لانا چاہیے، کتنا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر بجائے لایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کی کوشش کرتے تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ نے کسی کو معذور رکھا ہے، آنکھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو شکر بجا لائے، اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لانے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک ایسے بندے کے پاس سے کہ جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ کیا کٹے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اور پیر اس بندے کے کٹے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کے فرمایا، بندے خدا ذرا یہ تو بتا، تیرے ہاتھ کٹے ہیں، تیرے پیر کٹے ہیں، تو راستے پہ بیٹھا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور تو کھانے کا، دانے دانے کا محتاج ہے، پھر کس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کس بات پر تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے؟ اس بندے نے کہا، اے اللہ کے نبی، یقیناً میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہاتھوں سے معذور رکھا ہے، میرے ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں، کھانے کی طاقت نہیں، اور کپڑا پہننے کی طاقت نہیں، ہر طرح سے میں مجبور ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مصیبتوں میں تو گرفتار رکھا ہے، پر گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں، مولا تیرا کرم کہ میں زنا سے بچ گیا، مولا تیرا شکر کہ میں جو ہے گناہ سے بچ گیا، شراب سے بچ گیا، فلاں گناہ سے بچ گیا، فلاں گناہ سے بچ گیا۔ اگر گناہ سے اللہ نے بچائے رکھا ہے، کبھی کبھی ہوتا نہیں کہ فلاں بندہ گناہ کر رہا پھر بھی مال اس کے پاس، دولت اس کے پاس، شہرت اس کے پاس، عزت اس کے پاس، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اس کے پاس۔ یہ ظاہری دنیا میں ہم شہرت کو دیکھ کر کے کبھی افسردہ ہوتے ہیں نا، میں داڑھی رکھتا ہوں، نماز میں ہی پڑھتا ہوں، لیکن جو شہرت اس کی وہ شہرت میری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ گرچہ اللہ نے مجھے دولت نہیں دیا ہے، شہرت نہیں دیا ہے، کرسی نہیں دیا ہے، اقتدار نہیں دیا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس کی طرح مجھے اللہ نے گناہوں میں گرفتار تو نہیں رکھا ہے، اللہ نے گناہوں سے بچا کے تو رکھا ہے مجھے۔ اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ والے تھے جو ہر بات میں، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور آئیے میں شکر کا فائدہ کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، شکر کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے، میرا حساب و کتاب جلدی ہو جائے۔ بلکہ میں اسی کتاب سے، مکاشفۃ القلوب سے فجر میں درس دیتا ہوں، اور لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن ایک میدان ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، وہ زمین یہ زمین کی طرح نہیں ہوگی، سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ ننگے ہو کر کے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب لوگ ننگے ہو کر کے، برہنہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا انہیں شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خود کی خبر ہو، پرواہ ہو، دوسرے کی خبر ہو تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا۔
وہ قیامت کے میدان کا حساب و کتاب کا اتنا زبردست انسانی دماغ پر خوف اور اثر ہوگا کہ وہ دوڑیں گے تو انہیں خود کی خبر نہیں ہوگی کہ دوسروں کی خبر کہاں سے ہوگی، دوسروں کی خبر کہاں سے ہوگی۔ کچھ لوگ پیر سے چل کر کے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں کے بل چل کر کے دوڑ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ چہرے اور ناک کے بل دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر میں۔ یہ قیامت کا حال ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ نے یا کسی صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا چہرے کے بل بھی انسان چلے گا؟ چہرے کے بل بھی چلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، جو رب پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ چہرے سے چلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ رب اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ چاہے تو زبان بولے اور آنکھ دیکھنے کا کام کرے، گر وہ چاہے تو آنکھ جو نا بجائے دیکھنے کے بولنے کا کام کرے اور زبان بجائے بولنے کے دیکھنے کا کام کرے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ آپ نے شام کو دیکھا ہوگا پیٹ کے بل چلتا ہے بغیر پیروں کے، کتنا فاسٹ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ یا صحابی سے میرے نبی نے فرمایا وہ رب اگر چاہے تو انسان چہرے سے بھی چل جائے۔ تو لوگ دوڑیں گے اور حساب و کتاب ہوگا، وہ اتنا سخت منظر ہوگا کہ بالکل سورج جو نا وہ بالکل سروں کے اوپر ہوگا، کوئی پسینے میں ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی چھاتی کے بل، کوئی گردن کے بل ڈوبا ہوگا، اور کوئی سر کے بل، اور کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے لوگ پسینے میں ہوں گے۔ وہ جو حساب ہوگا اتنا کٹھن حساب ہوگا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، اگر ہم جنت ہیں تو جنت میں بھیج دے، اور اگر ہم جہنم ہیں تو ہمیں جہنم میں بھیج دے۔ یعنی جہنم میں جو عذاب ہوگا نا، اس سے زیادہ تکلیف لوگوں کو میدان محشر میں ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی۔ اور جو کفار ہے وہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہیں پڑتا۔ کوئی کہے گا کاش فلاں بن فلاں سے میری دوستی نہ ہوتی تو آج میں عذاب الہی کا شکار نہ ہوتا، کاش میں فلاں کام نہ کیا ہوتا تو آج اللہ کے عذاب میں شکار گرفتار نہ ہوتا۔ لوگ کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ اور وہ انصاف کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ قرآن میں رب نے مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ حدیثوں میں لکھا ہے اگر سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا نا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا، اس کا بھی بدلہ اس کو دلوایا جائے گا۔ وہ انصاف کا دن ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میدان محشر میں ہما ہمی ہوگی، بڑا خطرناک ماحول ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اس موقع پر ہر ایک کی تمنا ہوگی میرا نام لے کر کے اعلان کیا جائے کہ میں یہ جنت میں چلا جاؤں۔ تو وہاں کچھ لوگوں کو پکارا جائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ایک لوگوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا، وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ میدان محشر میں فرشتے اعلان کریں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے ایک طرف ہوں گے، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا، ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ہمارا کیا ہے، مصیبت گھر پہ دروازے پہ دستک دی تب مسجد کا دروازہ ہمیں یاد آتا ہے، جب مستان شاہ بابا کی خانقاہ اور ان کی بارگاہ ہمیں یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب ہم بہت بیماری میں گرفتار ہیں تب ہم جو ہے نا سجدوں کے پابند بنتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو خوشحالی ہو، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات، خوشحالی ہو، مال و زر ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، دکان مکان ہو، بزنس ہو، کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کون اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اور پھر جب مال نکل جائے ہاتھ سے، پریشانیاں دروازے پہ دستک دینے لگے اور مصیبتیں بادل کی طرح سروں پہ منڈلانے لگے، تب آ کر کے ہم جو نا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نماز وغیرہ کی پابند۔ ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، خوشیاں ہوں تب بھی سجدے شکر ادا کریں، غموں میں گرفتار ہو تب بھی سجدے شکر ادا کریں۔ اس کو اگر آپ سمجھنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز کی کمی کی تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اولاد کی دولت، مال کی دولت، جانور کی دولت، نوکروں کی دولت، زمین جائیداد کی دولت، کاروبار، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ یہ سب کے باوجود وہ اللہ کا شکر کرتے، اولاد آئی اللہ تیرا شکر ہے، جانور میں اضافہ ہوا اللہ تیرا شکر ہے،
مال میں اضافہ ہوا، اللہ تیرا شکر ہے. میں بھی جسٹ پڑھ کے آ رہا ہوں تفسیر اور کتاب حضرت ایوب کی زندگی کو. ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ کے حضور کہا میرے مولا ایوب جو ہے نا، جو تیرا پیغمبر ہے، وہ تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہے. اگر نعمت چھین لی جائے تو وہ ناشکرے بن جائیں گے معاذ اللہ. وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، تیری حمد و ثنا بیان نہیں کریں گے. اللہ نے اجازت دے دی، چاہو تو ان کا امتحان لے لو. ایسا ہوا کہ جس مکان کے نیچے ان کی اولاد تھی، مکان گرنے سے ساری اولاد شہید ہو گئی. ساری اولاد شہید ہو گئی. لوگوں نے آ کر کے کہا حضور آپ کے بچے تو شہید ہو گئے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ میری اولاد، میرا مال تھوڑی نہ تھا، وہ اللہ کا مال تھا. اللہ نے دیا تھا کچھ دنوں کے لیے، اب اس نے واپس لے لیا. وہ اس کا حقیقی مالک ہے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے. آپ نے کوئی گریا وزاری، کوئی شکایت آپ نے نہیں کی، آپ نے اللہ ہی کا شکر ادا کیا. میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ جو کرے جو کہے اسی پر میں راضی ہوں. کسی نے آ کر کے کہا حضور آپ کے جانور ہلاک ہو گئے، کہا اللہ کا شکر ہے، وہ میرا مال نہیں تھا، وہ تو اللہ کا مال تھا، اس نے دیا تھا میرے پاس کچھ دنوں کے لیے، وہ واپس لے لا، تو اس کا مالک وہی ہے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. کسی نے کہا حضور وہ آپ کی فصل برباد ہو گئی، کھیتیاں اور باغات جل کر کے ختم ہو گئے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. حتیٰ کہ مال چھن گیا، دولت چھن گئی، جانور ختم ہو گئے، اولاد ختم، اور خود آپ جو ہے جسمانی بیماری میں گرفتار ہو گئے. حتیٰ کہ آپ کے بدن پر آپلے پڑ گئے تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف ایک بیوی جن کا نام بی بی رحمت ہے، انہوں نے آپ کا ساتھ نبھایا. اس بیماری میں کتنے سال گرفتار رہے ہو؟ 16 سال. کتنے سال؟ 16 سال بیماری میں گرفتار رہے. ہم ایک دن میں 2 دن میں سر میں درد ہوا تو مسجد چھوڑ دیتے ہیں، ارے بیمار ہے نماز کو نہیں آ پاتا ہوں، پیٹ میں درد ہے نماز کو نہیں آ پاتا ہوں. 16 سال حضرت ایوب بیماری میں گرفتار رہے. اور پورے قرآن میں اللہ نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے سیرت پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہے. آپ ایک کتاب کا ریفرنس دے کر کے، حوالہ دے کر کے نہیں بتا سکتے کہ حضرت ایوب کو تکلیف ہو رہی ہو، درد ہو رہا ہو تو آپ نے کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالا ہو جو نکالنا نہیں چاہیے، یا کبھی آپ نے ناشکری کی ہو، یا کبھی اللہ سے آپ نے یہ کہا ہو کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے اتنی مصیبت میں گرفتار کیا ہے. کبھی کبھی یہاں شیطان آ کر کے ہمیں ورگلاتا نا، حملہ کرتا ہے، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، پھر بھی تکلیف مجھے کیوں پہنچ رہی ہے؟ کبھی کبھی یہ وسوسہ شیطان ہمیں ڈالتا ہے. 16 سال تک حضرت ایوب بیماری میں گرفتار رہے، تکلیف میں گرفتار رہے. ایک مرتبہ بی بی رحمت نے آ کر کے ان کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے؟ آپ نے فرمایا بیٹھو ادھر. اپنی بیوی سے فرمایا کہ اب مجھے بیماری لگ کر کے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 16 سال ہو گئے. اور اس سے پہلے میں صحت یابی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ کتنے سال رہا؟ کہا 70 سال. کہا 70 سال اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، شفا عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمت سے نوازا. اب 70 سال ہونے دو بیماری میں، اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے انصاف اور بادشاہ گزرے ہیں. اگرچہ یہاں کی حکومت انہیں ظالم بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن ہم جو جانتے ہیں جس بادشاہ کو، اور جو ہم پہچانتے ہیں، وہ انصاف اور بادشاہ تھے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص وزیر ہیں، ہے نہیں، ان کا ایاز ان کا نام ہے، اور بھی دوسرے ان کے وزراء تھے. ایک مرتبہ کیا کیا سلطان محمود غزنوی نے کیا کیا، کچھ کھٹا پھل جو نا اپنے وزراء میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اس کو کھا لو. ایک وزیر نے منہ میں رکھا تو جیسے ہی کھٹا لگا تو پھینک دیا، کہا بادشاہ یہ تو کھٹا ہے، نہیں کھا سکتا. دوسرے وزیر نے، تیسرے وزیر نے، چوتھے وزیر نے، سب نے ایسے کیا. لیکن ایاز جو نا ان کا خاص وہ وزیر تھا، خاص ان کی بارگاہ سے قریب تھا، سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ سے. اس نے وہ پورا پھل جو نا کھٹا کڑوا رہنے کے باوجود بھی کھا گیا، ہے نا. تو کسی نے ایاز سے پوچھا تھا کیا تمہارا پھل کھٹا اور کڑوا نہیں تھا؟ کہا بہت کڑوا تھا، منہ میں زبان پہ رکھ نہیں سکتا تھا. پھر کیسے کھا لیا؟ کہا جو بادشاہ اتنے سالوں سے میٹھے پھل کھلا رہا ہے، اگر وہ کسی دن کڑوا پھل کھلا دے تو اس میں کھانے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہاں ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ نے سال بھر ہمیں اچھا رکھا ہے، اگر برس کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں اگر تنگ دستی آ جائے تو پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جملے بول دیتے ہیں، اللہ کے حضور کیا کیا ہم گستاخیاں کر دیتے ہیں. اللہ دیکھو میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، ساری چیزیں. یہ 11 مہینے جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا، نعمتیں کھلاتا رہا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. اور 12ویں مہینے کے ایک دن میں اگر مصیبت آ گئی، ارے یار
میں نماز پڑھ کر کے بھی میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، ہم شکر نہیں کرتے۔ تو حضرت ایوب نے اپنی بیوی سے کیا فرمایا کہ 70 سال اللہ نے مجھے تندرست رکھا، اب جا کر کے بیماری میں گرفتار کیا ہے، 70 سال بیماری میں گزرنے دو، بعد میں دیکھیں گے شکایت کرنے کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی، شفا عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اولاد کو لوٹا دی، اللہ نے جانور لوٹا دیے، اور پھر کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ نے ان کی بیوی کی جوانی بھی لوٹا دی۔ میرے پاس ریفرنس ہے، کتاب تفسیر کا حوالہ ہے، اللہ نے جوانی کو لوٹائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ جو اولاد شہید ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما کر کے ان کے حوالے فرما دیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ایوب کی بیوی کو جوانی ملی کس کی بنیاد پر؟ شکر خداوندی کی بنیاد پر۔ حضرت ایوب کی جو اولاد وفات پا چکی تھی، شہید ہو چکی تھی، دوبارہ انہیں نصیب ہوئی کس کی بنیاد پر؟ شکر کی بنیاد پر۔ ان کے جانور، ان کی جائیداد، ان کا مال، ان کی دولت، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا اللہ کے شکر کی بنیاد پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت ختم نہ ہو، علم ختم نہ ہو، شہرت ختم نہ ہو، اور ہمارا عمل ختم نہ ہو، یا اس میں کمی نہ آئے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کا بھی شکر ہوتا ہے، دل کا بھی شکر ہے، آنکھوں کا بھی شکر ہے، کانوں کا بھی شکر ہے۔ بس اسے بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حجت الاسلام علامہ امام غزالی نے لکھا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضائے بدن سے بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے بدن میں جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ اور پیر، اس سے بھی شکر ہوتا ہے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ نیکیوں کا ارادہ کرنا اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھنا۔ دل میں آپ نے سوچا کہ اگر میں سفر کر رہا ہوں، راستے میں کوئی غریب آدمی مل گیا، کوئی اجنبی آدمی مل گیا، کوئی مارا مل گیا، تو میں اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کروں گا۔ نیت کرنا، یہ دل کا شکر ہے، ارادہ کرنا نیت کا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں کسی کی مدد کروں گا، کسی کا تعاون کروں گا، کسی کے کام آؤں گا۔ یہ دل میں اچھا سوچنا، یہ دل کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر کیا ہے؟ ان کلمات کو ادا کرے جو اظہار تشکر کے لیے مخصوص ہیں، یعنی زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ زبان کا جو نا شکر ہے۔ اعضائے بدن کا شکر کیا ہے؟ یعنی یہ ہاتھ، یہ پیر اور یہ آنکھ، یہ کان، ان سب کا شکر کیا ہے؟ ان کو خدا کی عبادت میں لگا دینا، یہ اعضائے بدن کا شکر ہے۔ پیر اللہ نے دیے، چل کر کے مسجد کی طرف چاہیے۔ پیر اللہ نے دیے، چل کر کے نیکیوں کی طرف بڑھیے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، کسی کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیجئے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، دولت اٹھا کر کے کسی بیوہ کو دے دیجئے۔ یہ ہاتھ کا شکر ہے اور یہ پیر کا شکر ہے۔ اور آگے بڑھیے آپ۔ اچھا، اسی طریقے سے آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ جس مسلمان کا عیب دیکھے اسے ڈھانپ لے۔ آپ نے کسی مسلمان کا عیب آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، آپ اس پر آنکھوں کو بند کر لیں، اس پر پردہ ڈال دیں۔ اور حدیث میں بخاری شریف کے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، محبوب اگر آپ کے غلام میرے بندوں کے عیوب پر عیب ڈالیں گے تو میں قیامت کے دن ان کے گناہوں کے عیوب پر پردہ ڈالوں گا۔ جو مومن کے عیب کو چھپائے گا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ ہونے سے بچاؤں گا اور اس کے عیوب پر۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اس کا عیب مجھے معلوم پڑ گیا۔ کسی آدمی نے چوری کر لیا، اس کا عیب مجھے معلوم پڑ گیا۔ کسی نے زنا کر لیا، اس کا عیب مجھے معلوم پڑ گیا۔ کسی نے کچھ کیا، اس کا عیب مجھے معلوم پڑ گیا، تو اس پر کیا کریں؟ پردہ ڈالیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایسے بندوں کے لیے قرآن میں، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن بندوں میں سے شرمندہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ آنکھوں کا شکر ہو گیا۔ کانوں کا شکر کیا ہے؟ حضرت حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں، کسی مسلمان کی برائی سنے تو اسے چھپائے، یہ ان کا شکر ہے۔ پھر آگے فرمایا زبان کا شکر یہ ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کرے، اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا ہے اس پر کہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کیا بھائی کیا حال ہے آپ کا، کیا چل رہا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، یہی کہیں۔ یہ نہ کہیں سب ٹھیک ہے، سب برابر چل رہا ہے، یہ نہ کریں، ساتھ میں یہ بھی کہیں اللہ کا شکر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث انہوں نے لکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک نوجوان، میرے نبی نے پوچھا کہ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہوں۔ پھر نبی نے پوچھا کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ پھر نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا کیسے ہو؟ تب انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ نبی نے فرمایا میں تم سے یہی تو چاہ رہا تھا
کہ تم اللہ کی تعریف کرو، ہر نعمت پر اللہ کی تعریف کرو. یہ کرنا چاہیے. کوئی بھی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. دنیا میں کوئی قلم بھی دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی ہمیں گاڑی میں بٹھا کر کے چھوڑتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے سینکڑوں نعمتوں سے نوازا ہے. کیا یہ ہمارا فرض، یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں، اس کا شکر کریں؟ اس کا اعلان تاکید کے ساتھ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور بھی نہ، اور اگر ناشکری کرتے رہے نا، ناشکری کرتے رہے، کبھی شکر ادا نہیں کیے، تو قرآن میں رب کہتا ہے لئن شکرتم، اللہ نے کھانا دیا الحمدللہ نہیں پڑھے، پانی پلایا الحمدللہ نہیں پڑھے. حالانکہ پانی بہت ہے، کھارا پانی، سمندر کا پانی ہم زبان پہ رکھ نہیں سکتے. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا رہا، اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے. پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ نہیں بولے، کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ نہیں بولے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی الحمدللہ نہیں بولے، بہت بڑے حادثے سے بچ گئے، جان جاتی جاتی بچ گئی، الحمدللہ نہیں بولے. تو کہتا ہے قرآن میں اللہ ان عذابی لشدید، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. وہ نعمتیں دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے، نعمتیں لینا بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے. میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، بڑا کمال کا بندہ تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا تورات کا، اور وہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے جس کے حق میں جو دعا کر دے اللہ فوراً اس کی دعا قبول فرماتا. ایسا پہنچا ہوا بندہ، اور اتنا بڑا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرتا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا. ہم آنکھ بند کر کے حال میں کیا ہو رہا وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ اتنا پہنچا ہوا تھا کہ آنکھیں بند کرتا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا. وہ جس کے لیے جو دعا کرتا اللہ فوراً دعا کو. اور تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، اس دور میں 4000 اس کے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کر کے چھاتی پر آ گئی. اتنا پہنچا ہوا بندہ جس کا کمال یہ ہے، تورات کا سب سے بڑا عالم، تورات کا سب سے بڑا عالم جس کا کمال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لے تو لوح محفوظ کو دیکھ لے، جس کا کمال اور پاور یہ ہے کہ جس کے بارے میں جو دعا کر دے وہ دعا قبول ہو جائے، کبھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں رد ہوتی. اتنا بڑا بندہ، لیکن اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کر کے چھاتی پر آ گئی. تفسیر میں مفسرین علماء نے فرمایا قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا اور یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. سب نعمتیں دے کر کے بھی جہنم میں. اتنا بڑا عالم ہو کر، اتنا بڑا مفسر ہو کر، اتنا بڑا شیخ ہو کر، اتنا پہنچا ہوا آدمی ہو کر کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. بعض انبیاء کرام نے اللہ سے پوچھا میرے مولا اس بندے کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے کر، اتنا علم دے کر تو اسے عذاب میں کیوں گرفتار کیا کہ اس کی زبان لٹک کر کتے کی طرح وہ چھاتی پر آ گئی اور یہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا؟ کیوں تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا نبیوں سے؟ صرف اس بنیاد پر کہ میری کسی نعمت پر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، کبھی اس نے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تھا، کبھی شکر نہیں کیا تھا. اس ناشکری کی سزا کیا ملی؟ اللہ نے دنیا میں اس کو یہ عذاب دیا کہ اس کی زبان لٹک کر کتے کی طرح چھاتی پر آ گئی، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کتے کی شکل میں جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، شکر نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم سے نہ روٹے، یہ نعمتوں میں اضافہ ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. شکر انسان پر ضروری ہے. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو نوازا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ہمارے گاؤں کے، لکڑی کاٹتے کاٹتے ان کی 2 انگلیاں کٹ گئی، 2 انگلیاں کٹ گئی. میرے پاس فوٹو بھی اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے دعا کی، درخواست کی، یہ انگلی تو پوری کٹ گئی، یہ انگلی جو نا بالکل چمڑے پہ لٹکی اس کو چھل دیا گیا ہے. اتنا روتے ہیں، اتنا بے چین و بے قرار ہوتے ہیں. پتا چلا کہ پوری دنیا بھی دو نا تو یہ قدرت کی انگلی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی جی. اتنی بڑی نعمت اللہ نے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. وہ پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہانے کو تیار ہیں، لیکن جو قدرت نے جو انگلی دی ہے نا، یہ انگلی لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے. پوری دنیا مل کے کوشش کر لے جوڑنے کی، لیکن یہ پہلے کی طرح نہیں ہو پائے گی. کتنی قیمتی ہے ہماری انگلی، کتنی قیمتی ہے ہماری آنکھ، کتنی قیمتی ہے ہمارے یہ کان، کتنی قیمتی ہے ہمارے جسم کی اعضاء. اتنے عظیم نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. ہاں دیکھیے انہوں اشارہ کر کو بتا رہے ہیں، ہے نا.
یہ جو ناخن بھی اگر ہمارا بگڑ جانا تو ہم یہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں، تو اس پر کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ مولا تیرا شکر ہے، اولاد ملے تو اس کا شکر پہلے ادا کیجیے، آپ کا برتھ ڈے آ جائے تو پہلے اس کا شکر ادا کیجیے، شادی کا وقت آ جائے تو پہلے اس کا شکر ادا کیجیے، بعد میں پوری دنیا کو دعوت دیجیے، کارڈ بانٹیے گا، ہے نا، اسی کی توفیق سے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر جو بھی نعمت اللہ عطا فرمائے تو اسی کا شکر ادا کیجیے۔ اور کبھی کبھی اگر اللہ امتحان لینے کے لیے، اس نے قرآن میں کہا ہے میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کبھی مال لے کر، کبھی دولت لے کر، کبھی بیمار کر کے، کبھی پھل لے کر، کبھی تکلیف دے کر، اللہ کہتا ہے دوسرے پارے میں ضرور ضرور تمہیں آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا۔ کبھی آزمائش آ جائے، کبھی تکلیف اور مصیبت آ جائے، کبھی حالات موسم بگڑ جائے، تب بھی اس کا ناشکر بندے نہ بنیے۔ مولا خوشی بھی تیرے طرف سے، غم بھی تیرے طرف سے، تو خوش رکھے تب بھی سبحان اللہ، اور غموں میں گرفتار کر دے تب بھی الحمدللہ۔ ہر حال میں اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں، تو چہرے کا حسن جو ہے نا وہ پاؤڈر سے باقی رہنے والا نہیں، اللہ کے شکر سے باقی رہنے والا ہے۔ بات سمجھ بھائی؟ کھانے میں برکت جو ہے نا وہ تجوری میں جمع کرنے سے دولت میں برکت نہیں ہونے والی ہے، بلکہ تجوری میں برکت جو ہے نا اللہ کے شکر سے ہونے والی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں 1000 روپے رکھاتا اور ہر دن اللہ کا شکر کر رہا ہوں، وہ 1000 کے نوٹ 1000 ہی ہے نا، 2000 نہیں ہو پا رہی ہے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں کہ 1000 کے نوٹ 2000 ہو جائے یا 2000 کی 3000 ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 10,000 کا کام 500 میں ہو جائے گا۔ کتنے میں ہو جائے گا؟ یہ برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 1 نوٹ کی بجائے 2 نوٹ ہو جائے، 2 کی بجائے 3 ہو جائے، ہے نا، لوگ یہ نہ سمجھے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 10,000 کا کام 200 میں ہو جائے گا۔ بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں، ہے نا، بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں گرفتار ہے، کہاں علاج کروا رہے ہیں؟ کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس۔ کہا کتنا خرچہ ہے؟ کچھ نہیں حضرت، 10 روپے کی گولی دیتا ہے، کھاتے آرام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ برکت ہے، یہ برکت ہے کہ آپ کے ہزاروں کا کام چند پیسوں میں ہو جائے گا، یہ برکت ہے۔ اور مختصر کھانے میں پورا خاندان کھا لے گا، یہ برکت ہے۔ چند روٹیوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ پورے بچے مل کے کھا رہے ہیں، اس کا نام برکت ہے۔ تو اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا ہر حال میں۔ بلکہ ایک بندے سے ہماری ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جیسے زہر میں 12 رکعت ہے، تو چونکہ مسافر تھے 2 رکعت پڑھ گئے، اور پھر اٹھ کر کے انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے سجدے تلاوت کی تھی؟ کیونکہ جو قرآن میں جو سجدے تلاوت ہے اس کو پڑھتے ہیں تو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ سجدہ کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت جب میں نماز پڑھتا ہوں تب میں سجدے شکر ادا کرتا ہوں، مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ظہر پڑھنے کی توفیق دی، پھر عصر پڑھتا ہوں تو پھر سجدہ کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عصر پڑھنے کی توفیق دی، مولا اپنے فضل سے مغرب بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پھر مغرب پڑھتا ہوں تو پھر سجدے شکر ادا کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مغرب پڑھنے کی توفیق دی، عشاء بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے بھی بندے ہیں دنیا میں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی توفیق ہوگی تبھی تو ہم نماز پڑھیں گے نا، اس کی توفیق ہوگی، وہ اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک خاتون جو نا وہ رات میں بستر میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور مولا سے کہتی مولا تو مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ شوہر کی آنکھ کھول گئی، اپنی بیوی سے کہا تو اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے کہ تیرا خدا تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا میرے سرتاج اگر وہ محبت نہیں کرتا تو اتنی رات اور سردی میں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو نماز بھی پڑھے نا، یہ مت سمجھے نا کہ میں کمال والا ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اس کی توفیق ہے۔ آپ دیکھیں نا جمعہ کا دن ہے، آپ کو اکثر ایسے ملے گا جن کو جمعہ کی توفیق نہیں ہے، 5 وقت نماز کی توفیق نہیں ہے، تو جو کچھ ہے فضل ربی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں، نیکی بھی کریں، تو مولا تیرا شکر ہے تیری عطا سے میں نے زکوٰۃ دی، تیری عطا سے میں نے حج کیا، تیرے فضل سے میں نے عمرہ کیا، تیرے فضل سے میں نے نماز پڑھی، مولا تیرا شکر ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے جمعہ کا پیغام اور میسج یہ ہے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب بھی کھانا کھائیں نا بسم اللہ بولیے، کھانے کے بعد الحمدللہ بولیے، پوری تقریر بھول جائیے اس کو لے کر کے جائیے، بولیں گے نا انشاءاللہ۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، کھانے کے بعد پوری دعا نہیں پڑھے تو چلتا، صرف الحمدللہ بولیں، ہے نا۔ الحمدللہ میں شکر کی سب آ گیا، ابھی اردو میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہی شکر ہے، الحمدللہ ہی شکر ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولیے،
ٹھیک ہے، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سو جائیے، سونے کے بعد جب اٹھے نا تو الحمدللہ بولیے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ تو یہ کیجئے آپ، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ عطا فرمائے گا، اور بڑی بڑی بیماریوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے گا. کبھی کبھی اللہ اگر آزمائش میں ڈال دے، کبھی امتحان بھی لے لے، اولاد لے کر، دولت لے کر، ہے نا، تب بھی اس کے ناشکر گزار بندے نہ بنے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.